مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسج آف اسلام میں۔ میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اسکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی جس کے ایک طرف دنیا کی بلند ترین عمارت جسے آپ برج خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو وہیں دوسری طرف ایک مٹی کی قبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو آج میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ناظرین، اس قبر کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ قبر کسی امیر کی ہے یا کسی غریب کی ہے، کسی مالدار کی ہے یا کسی فقیر کی ہے، محلوں میں رہنے والے کسی امیر ترین انسان کی ہے یا جھوپڑی میں زندگی بسر کرنے والے کسی غریب کی۔ آخر کس چیز نے اسے اس مقام پر پہنچایا کہ جو اونچے اونچے محلات میں زندگی بسر کر رہا تھا، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں گھوم رہی تھی، جسے بڑے بڑے پروٹوکول دیے جا رہے تھے، لیکن ایک جھٹکے میں وہ سارے آرام و راحت، وہ ساری خوشیاں، وہ سارے محلات اور وہ سارے محلوں کے شان و شوکت اور وہ گاڑیوں کی ریل پیل اور وہ لوگوں کا پروٹوکول، وہ ساری چیز ایک جھٹکے میں کیسے ختم ہو گئی؟ آخر کس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا؟ تو ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے موت، کہ جب موت آتی ہے تو انسان کے سارے عیش و آرام ختم ہو جاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو انسان چاہے اونچے اونچے محلات میں رہتا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن موت آتے ہی اس کی ساری شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے چلنے والی گاڑیاں اور لوگوں کی ریل پیل ساری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کہ اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے کیا کیا نہ حسرت سدایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان موت کے چنگل میں پھنستا ہے تو دنیا کے سارے آرام، دنیا کی ساری راحت و شان و شوکت سب ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ شخص اب تک جو اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان سمجھتا تھا، جس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی ریل پیل تھی، جہاں موت نے اپنے پنجے گاڑے، وہیں وہ ساری شان و شوکت ختم، وہ محلات کے عیش و آرام ختم، وہ ایئر کنڈیشن کے روم کی آرام اور راحت سب ختم، کہ موت پر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسا ہی کچھ یہاں بھی ہوا ہے۔ میں نے آپ کو جو تصویر دکھائی ہے وہ کسی عام انسان کے قبر کی تصویر نہیں، بلکہ دبئی کے سربراہ، دبئی کے پریزیڈنٹ، دبئی کے راشٹرپتی کی قبر ہے، جن کا نام شیخ خلیفہ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ برج خلیفہ جو دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، یہ برج خلیفہ انہی کے نام پر منسوب ہے، جن کا نام شیخ خلیفہ ہے، اور شیخ خلیفہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ دنیا کے 25 سرمایہ داروں اور دنیا کی 25 بڑے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اربوں ڈالر کے مالک تھے۔
اور ایسی طاقتور شخصیت تھی کہ پورا دبئی جس کے ہاتھ میں تھا، اب آپ اندازہ لگائے کہ جس کے ہاتھ میں پورا دبئی ہو، پوری دبئی کی ملکیت جس کے ہاتھ میں ہو، وہ کتنے پاور کی شخصیت ہوگی اور اس کے پاس کتنی مال و دولت ہوگی کہ ان تمام شان و شوکت کے باوجود، ان تمام آرام اور راحت و سکون اور آرائش کے باوجود، جب موت نے اپنے پنجے گاڑے اور جب اجل کا وہ نوالا بنے تو وہ ساری شان و شوکت ختم ہو گئی، وہ ساری ریل پیل ختم ہو گئی۔ تو شیخ خلیفہ کی موت پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کتنے بھی اونچے لیول کا ہو جائے، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص کیوں نہ ہو جائے، چاہے پوری دنیا اس کی مٹھی میں کیوں نہ ہو جائے، اس کے آگے پیچھے لوگوں کی ریل پیل ہو، گاڑیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو، وہ دنیا کے ہر ملک کا سفر کر چکا ہو، لیکن جب موت آئے گی تو اسے اسی مٹی کے بستر پر سونا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، اسے اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک مٹی کا بنا ہوا انسان ہے اور اسے پھر دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی فکر کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور اپنے قبر کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنی دنیا بنا لی، دنیا میں مال و دولت جمع کر لی، لیکن وہ قبر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب ہم دنیا میں رہ کر چاہے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے یا دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ہم یہاں دنیا میں رہ کر جیسے اعمال کریں گے، اللہ قبر میں ہمیں انہی اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی تو وہی قبر ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا، اور اگر ہم نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری تو وہی قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ تو ناظرین، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہماری موت آئے اس وقت ہمارا دامن اعمال صالحہ سے خالی ہو اور جب ہم قبر میں جائے تو وہ قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنائے اور آخرت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح مزید اسلامی پیغام، نصیحت بھرے میسج آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔